بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادی برود کی جانب سے سفر کی ابتدا۔ وہ رات کسی نہ کسی طرح کٹ گئی اور اگلی صبح طلوع ہوئی۔ سورج کی کرنیں زمین کے افق کو گدگدانے لگیں۔ ستاروں کی ٹولیاں آسمان سے فرار ہو کر غائب ہو چکی تھیں۔ سورج ذرا اور اوپر آیا تو صبح کی شبنم کے قطرے یکے بعد دیگرے خشک ہونے لگے۔ یہ منظر گزشتہ روز سے مختلف تھا۔ جب میں نے ذرا غور سے دیکھا تو خود کو ایک بڑے چٹیل میدان میں پایا جہاں نہ سبزہ تھا نہ پانی تھا۔ اس میں مختلف پیچ و خم اور انتہائی نوکیلے کانٹے ہی کانٹے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے کردار سے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ سرزمین یمن میں واقع وادی برود کی جانب ہمارے سفر کا ابتدائی مقام ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گنہگار، مفسد، ظالم اور روسیہ لوگ اپنے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ وادی برود کیسی سرزمین ہے؟ کردار نے کہا، یہ ایک وسیع ویران میدان ہے جہاں گنہگار روز قیامت تک دن کے وقت اپنی برزخی زندگی گزاریں گے۔ برزخ میں دن کے اوقات میں یہی وادی ان کی اقامتگاہ ہوگی۔ میں نے کہا، تو پھر رات ہم کہاں گزاریں گے؟ کردار نے کہا، راتوں کو تمہیں قبرستان جانے کی اجازت ہوگی تاکہ تم اپنی لاشوں کی خبرگیری کر سکو، اور پھر صبح ہوتے ہی تمہیں وادی برود میں واپس پلٹا دیا جائے گا۔ اس وقت گرمی بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ گرمی کی تپش کے اندر تک میرے وجود میں آگ لگ جا رہی تھی۔ اگر میں اس گرمی کی شدت سے آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہوں تو بس یہ سمجھ لیں کہ اس وقت وہاں کا درجہ حرارت 100 درجہ سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے کہا، اے بدبخت انسان، اے انتہائی بھیانک عاقبت کے حامل مجرم، اے روسیہ گنہگار، اے بے دین اور بے انصاف، کیا دنیا اتنی اہمیت اور قدر و قیمت کی حامل تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا نصیب ہوا؟ اتنی شدید گرمی، خشک اور بے آباد چٹیل میدان، پیچ و خم اور خطرناک راستے، نوکیلے زہر آلودہ کانٹے اور کردار جیسا غلیظ اور بدبودار ہمسفر۔ میں نے کردار کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہیں پر رہ جائیں اور وادی برود جا کر وہاں کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ بات قطعی ناممکن ہے، ہم یہ سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ میں نے کہا، اگر ہم یہ سفر جاری نہ رکھیں، اگر یہیں رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا، اے نادان، تم کتنے احمق ہو! کیا تم نے ابھی تک عذاب کا مزہ نہیں چکھا؟ کیا تمہیں اب تک اتنی اذیتیں نہیں اٹھانا پڑیں، اتنی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ یہ سب کچھ دیکھ اور محسوس کر کے بھی تم سوچ رہے ہو کہ تم اس سفر سے پہلو تہی اختیار کر سکتے ہو؟ میں نے کہا، اے ظالم کردار، تم تو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں ابھی تک کتنا بڑا عذاب سہ چکا ہوں، میں نے کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں، اب مجھ میں مزید اذیت سہنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم مزید اذیت سے بچنا چاہتے ہو تو جلدی سے چل پڑو، نہیں تو بھیانک چہروں والی خطرناک مخلوق کا گروہ آگ کے گرز لے کر آ جائے گا اور تمہیں ایسی ضربیں لگائیں گے کہ جہاں تم نے آج تک تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس طرح سے وہ تمہیں چلنے پر مجبور کر دیں گے۔ کردار کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گیا اور خوف کے مارے فوراً کہا، ٹھیک ہے، ہم فوراً چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم نامعلوم منزل کی جانب روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ فرشتوں کا استقبال، ہم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ چیزیں تیزی سے ہماری جانب بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ میں نے کردار سے کہا، کیا ہم دونوں کے علاوہ کوئی بھی اس بیابان میں موجود ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم، البتہ کچھ دیر صبر کرو، صورتحال واضح ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد عذاب کے فرشتے ظاہر ہو گئے۔ ان کے ہمراہ ایک بہت بڑا صندوق تھا۔ انہوں نے ہمارے نزدیک آ کر کچھ بولے بغیر پہلے وہ صندوق کھولا اور اس میں بہت سی موٹی موٹی چند زنجیریں نکال کر مجھے کہا، آؤ آدم زاد، ذرا ادھر آؤ۔ میں نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کردار ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں؟ ہمیں فوری طور پر روانہ ہونا ہے تاکہ ہم بروقت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، کیوں نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس سفر کے لیے تمہیں کچھ زیادہ راہ فراہم کریں۔ یہ زنجیریں تمہارے اس سفر کی زیادہ راہ ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، خدا را مجھ پر رحم کرو۔ جب سے میں اس نئی دنیا برزخ میں وارد ہوا ہوں، مجھے اتنے زیادہ عذاب اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اب مجھ میں مزید کسی نئے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ ایک فرشتے نے کہا، اے نادان و بیچارے، تم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نادار و غریب اور بے یار و مددگار گرانوں کی حالت زار پر ترس نہیں کھایا۔ تم نے کبھی بھی ان غریبوں کے بارے میں دل سوزی نہیں کی جو اتنے زیادہ افراد خانہ کے ساتھ تنگ و تاریک اور بوسیدہ
ڈربا نما کمروں میں، جھونپڑیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ تم نے کبھی بھی ماں باپ سے محروم یتیم بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرنے کا نہیں سوچا، اور نہ ہی تم نے ضعیفوں، بیمار، لاچار بیوہ عورتوں اور معذوروں اور زخمیوں سے ہم کلام اور ہم محفل ہو کر ان کی حالت زار سے باخبر ہونے کی کبھی زحمت گوارا نہیں کی۔ تم نے تو لمحہ بھر کے لیے یہ نہ چاہا خود کو ان خاندانوں کا سرپرست فرض کرو تاکہ تمہیں ان بیچاروں، ناداروں اور پریشان حال اور بد نصیبوں کی حالت زار کا اندازہ ہوتا اور تمہیں معلوم ہوتا وہ کس قدر پریشان اور افسردہ حال ہیں۔ تمہارا شمار ان بیکار امیر لوگوں میں ہوتا تھا جو ہر قسم کی فکر و پریشانی سے فارغ، نہایت آرام دہ گھر میں، ناز و نعمت میں غرق، ٹھاٹھ باٹھ سے، پھلوں اور زندگی کی دیگر رنگینیوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اب یہاں تم بڑی ڈٹھائی سے ہم سے رحم کی توقع کر رہے ہو۔ میں نے کہا، اے فرشتوں، تمہیں خدا کا واسطہ پشیمانی اور ندامت کے اس کانٹے کو مزید میری آنکھوں میں پیوست نہ کرو۔ اس حالت میں مجھے دنیا کی سب سے پرکیف لذت جسے میں سب سے زیادہ پسند کرتا تھا وہ بھی بھیانک اور اذیت ناک دکھائی دے رہی ہے۔ میں ان کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ زنجیریں میرے جسم اور گردن کی زینت بنی۔ میں نے جتنی بھی آہوزاری کی اس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، ان کا دل میرے لیے نرم نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کیونکہ ہمیں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے وہ بھاری اور خاردار زنجیریں میری گردن میں ڈال دیں۔ ان میں سے ہر زنجیر کی لمبائی 70 ذرائع فٹ تھی۔ ان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی زنجیریں تھیں جس سے انہوں نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، البتہ اس طرح سے کہ میں چل بھی سکوں۔ جب یہ فرشتے وہاں سے چلے گئے تو میں نے کردار سے کہا، اے میرے ہم سفر، اگر میرے جسم پر بندھی یہ زنجیریں کھول کر مجھے آزاد کر دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ کردار نے قہقہے مارتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا ذات راہ ہے جسے تم نے خود تیار کیا ہے۔ کہ تم نے پیغمبر اکرم کی یہ حدیث نہیں سنی جس میں آپ فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بویا جائے گا وہی کل کاٹنے کو ملے گا۔ یہ سورہ حاقہ آیت نمبر 29 سے 33 تک۔ بنابراین تم نے جو بویا آج اسی کو کاٹ رہے ہو۔ اگر تم دنیا میں ذرا برعقل سے کام لیتے تو تمہیں اتنا عذاب نہ دیکھنا پڑتا اور میری بجائے تمہارے ساتھ ایک بہت حسین و جمیل، خوشبو سے معطر، خوشبو و لباس، خوش اخلاق مخلوق ہوتی۔ پھر تمہاری منزل مقصود یمن کی سرزمین میں واقع برہوت نہ ہوتی بلکہ تمہارا حسین سفر نجف اشرف، عراق میں واقع وادی اسلام کی جانب ہوتا جو مومنین کے لیے برزخی بہشت ہے۔ وہیں تمہیں ایسی نعمتیں نصیب ہوتی جن کو نظیر تم نے اس دنیا میں بالکل نہیں دیکھی۔ جیسا کہ تم اس سفر میں بہت جلد اہل کتاب کی ہم نشینی اختیار کرنے والے ہو۔ اگر تم نیک ہوتے تمہیں نیک و صالح پاک انسانوں کی رفاقت نصیب ہوتی، لیکن تم تو یہ خود نہیں چاہتے تھے۔ ان چیزوں کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا مقدر بنایا ہے۔ کردار کی یہ باتیں سن کر میں ناراض ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا، اے غلیظ، بدبودار اور بدصورت مخلوق، اگر تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی ان زہر آلودہ باتوں سے میرے زخموں پر نمک چھڑک کر مجھے اور بھی زیادہ پریشان مت کرو۔ میں جو بات بھی کروں تم صرف یہی بکواس کر دو کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا تاکہ مجھے مزید کوئی اذیت نہ ہو۔ اور میری ان غصے بری باتوں پر ناراض نہ ہوا بلکہ اس نے قہقہے مار کر کہا، تمہیں میری باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے۔ ان فضول باتوں کے بجائے اب ہمیں جلد از جلد روانہ ہو جانا چاہیے۔